خوش آمدید. ایک نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے جس میں فواد چودھری صاحب اس کے روح رواں ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, محمود مولوی صاحب ہیں. اس سے پہلے ایک دن شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس پہنچ گئے تھے ملنے کے لیے, بڑی باتیں ہوئی تھی کیسے چلے گئے, پی ٹی آئی والا نہیں جا پا رہا, یہ کیسے چلے گئے. پھر انہوں نے کہا ہمیں کانفرنس بلائیں گے. آج کانفرنس ہو گئی, اسلام آباد میں ہوئی, پی ٹی آئی کے رہنما شہزاد وسیم صاحب ان کے گھر پہ ہوئی, اور اس کا پھر مشترکہ اعلامیہ, اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آئے تھے, ہمارے صحافی دوست بھی تھے. اس میں اس کا اعلامیہ میں لکھا ہے کہ اجلاس نے تجویز کیا کہ صدر زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب حکومت کی طرف سے مذاکرات کریں اور حکومتی کمیٹی کا اعلان ہو جائے. اس کے بعد نیشنل ڈائلاگ کمیٹی یعنی کہ فواد چودھری صاحب وغیرہ جیل میں قید اپوزیشن کی سینئر قیادت کی مشاورت کریں گے اور پھر اپوزیشن کمیٹی کے ناموں کا اعلان کریں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے تو بتائیں نا, دیکھیں اس میں پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اہم ترین اس میں ایک پارٹی ہے. یہ سوال بھی ہے کہ باقی پارٹیوں میں سے بھی نہ پیپلز پارٹی کی شمولیت ہوئی نہ نون لیگ کی ہوئی, تو پھر کیا اس میں پھر کیا اہمیت رہ گئی. اور پی ٹی آئی نے تو باقاعدہ مراسلہ جاری کیا. پی ٹی آئی نے کہا ایک نام نہاد نمائشی ڈائلاگ کمیٹی کی جانب سے پی ٹی آئی سے وابستہ افراد کو گمراہ کن پیغامات ارسال کیے جا رہے ہیں. یہ وہی عناصر ہیں جنہوں نے مشکل ترین وقت میں چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیا, کھلے عام پریس کانفرنسیں کی, سوشل میڈیا پر اعلانات کے ذریعے پارٹی سے لا تعلق اختیار کی, منحرف ہو گئے. انہیں تو تحریک انصاف سے خارج کیا جا چکا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس نام نہاد نمائشی ڈائلاگ کمیٹی یا اس طرح کے کسی بھی سیاسی تماشے سے ہوشیار رہیں, دور رہیں. پارٹی کی پالیسی واضح ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما, کوئی کارکن اس قسم کی خود ساختہ گمراہ کن یا موقع پرستانہ مہم کا حصہ نہیں بنے گا. تو پی ٹی آئی نے صرف ڈسٹنس نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو پوری تقریر لکھ دی ہے, تو پھر تو ختم ہی ہو گئی نا بات. سر کیا افادیت رہی تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ ٹوٹل 5-7 منٹ کا پروگرام تھا, اس میں آپ نے ایسی ایک انتہائی فضول سا جو اتنا لمبا لیکچر دے دیا. اب آپ کو اپنے آپ کے خلاف جو بات ہے وہ آپ کو فضول لگتی ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کی پریس کانفرنس فضول لگ رہی ہو, ہے نا. نہیں لیکن آپ نے اتنا لمبا پڑھ دیا نا, بورنگ تھا پڑھا. اچھا بات ہو سکتا ہے لوگوں کو آپ کے جوابات انتہائی فضول لگتے ہوں, بورنگ لگتے ہوں, اور آپ نے بھی مناسب سمجھا کہ 5 منٹ رہ گئے تو اس میں تھوڑی جگت بازی کر لیں, تو پھر غزل میں آگے بڑھا دیتا ہوں اگر آپ کا یہ موڈ ہے تو, ورنہ آبجیکٹو سوال کر لیتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خلاف جو بات ہو اس کو آپ کو فضول لگے اور بے معنی لگے نا, پھر تو بات ہوگی نا, پوری بات ہوگی. پھر ہم بے شک اگلے 4 منٹ بھی جگت بازی کر لیتے ہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. چلیے ٹھیک. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جو ہے بہت وقت ضائع کیا. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے مخالفین کو لگتا ہو کہ آپ نے بہت ہی فضول باتیں کی ہیں ابھی جو پچھلے 3-4 منٹ میں کیا, وقت ضائع کیا ہے. سو اگر آپ یہ نہیں ہوتا فواد صاحب کہ آپ ایک غیر معیاری بات کر کے اور پھر آگے بڑھ جائیں کہ چلے جی, نہیں آپ غیر معیاری بات کریں گے تو اس کا جواب ملے گا, ایکیڈمک بات ہوگی تو وہ ہوگی. آپ چوز کر لیں کیا ماحول, آپ کو ہر طرح کا ماحول دستیاب ملے گا. اگر آپ اس سوال ابھی میرے خاموش رہنے کے بعد آپ پھر کوئی جھگت ماریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا. اگر آپ جواب بات کریں گے, آپ میرے مہمان ہیں, سر آنکھوں پر ہم بات آگے بڑھائیں گے چاہے 1.5 منٹ رہ جائے مکرم میں. جی سر. صحیح بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی وقت ضائع ہوا ہے, اور دوسری بات یہ ہے انتہائی وقت ضائع ہوا. آپ کو مہمان بلا لیا, آپ آج اس موڈ میں تھے, مجھے پتا ہوتا آپ اس موڈ میں, میں وقت ضائع نہ کرتا, اچھی باتیں کر لیتا باقی مہمانوں سے. جی سر. جی فواد صاحب. تو ایشو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے جن لوگوں نے گروپ نے یہ موقف لیا ہے, جی سوال یہ ہے کہ یہ گروپ کون سا ہے, کیونکہ تحریک انصاف میں تو بھی یہی پتہ نہیں ہے کہ آخر تحریک انصاف میں پریس ریلیز جاری کرنے کا اختیار ہے کس کے پاس. یعنی ایک پروونشل منسٹر جو ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ چیئرمین جو ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے, اس نے بیان بالکل غلط دیا ہے. اس کے بعد جو سیکریٹری جنرل ہے وہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چیئرمین تو ہے ہی نہیں ہمارا. چیئرمین کہتا ہے کہ نہیں ہم تو ان تو یہ ہے کہ یہ ایک بات سمجھ نہیں ہے ابھی تک تحریک انصاف میں کہ آخر آپ نے تحریک انصاف کی پالیسی یا سٹیٹمنٹ جاری کون کرتا ہے, اس کی ہیرارکی کیا ہے, باقی کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آپ یہ کریں, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں عمران خان نے یہ کہا ہے. ہم الٹا کہہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی فضا جتنی پولرائزڈ ہے, اس کے اندر ایک ایسی گروپ ہونا چاہیے, بات ہونا چاہیے جو ساری پارٹیوں کو اکٹھا بٹھا سکے, اور اس کی ایفیلیشن ایک پارٹی کے ساتھ بے شک اتنی اسٹرانگ نہ ہو. اور اسی لیے آج کی جو زیادہ تر محفل تھی اس میں ہم لوگوں کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ انٹلیکچوئل ان پٹ لیا جائے, اور زیادہ تر جو انٹلیکچوئلز تھے, جو میڈیا کے لوگ تھے, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ, لائرز وہ تھے,
پولیٹیشینز بھی تھے. لیکن بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہم ایسا راستہ سجیسٹ کریں جس کے اوپر آگے بڑھا جا سکے, جو ابھی تک پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین, نون لیگ, پیپلز پارٹی آگے نہیں بڑھ پا رہے. ہم نے اس کوشش کو آگے بڑھایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ, اور میں بھی سن رہا تھا ابھی کے چینل پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا, ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم نے ریکمنڈیشنز دی ہیں, ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ صدر زرداری, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس پروسیس کو لیڈ کریں حکومت کی طرف سے. دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسیران کو براہ راست جو ہے وہ آپ کریں, بجائے اس کے کہ آپ بروکرز کو بیچ میں ڈالیں, تحریک تحفظ آئین کے لوگوں کو ڈالیں یا ان کو ڈالیں. آپ براہ راست جو اسیران ہیں ان سے بات کریں. اب یہ تجویز حکومت کو پسند آتی ہے, نہیں پسند آتی ہے, یا وہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے. لیکن اس میں میرے خیال کے اندر جو ابھی تک کی سچویشن ہے, حکومت میں, اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں اتنے فاصلے ہیں کہ جب تک ماحول بہتر نہیں ہوگا براہ راست مذاکرات کسی طرف نہیں جا سکتے. اور اسی لیے ہم مذاکرات کے لیے ماحول بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور وہ کب ہوگا؟ جب خواتین اسیران جو ہیں ان کو رہا کیا جائے, جو سیاسی قیدی ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. خصوصاً یہ جو کوٹ سارے 70 سال سے اوپر کے ہیں, 3 سال اندر ہو گئے ہیں, ان کو ریلیز کرے تاکہ ایک ماحول بنے بات چیت کا, اور یہاں سے پھر آگے چلے.